اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ جانیں گے کیا سائنس کی اس دوڑ میں ہم انسان بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ آج کے خطاب کو دیکھنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ پہلے قرآن اور سائنس کے موضوع پر خطاب سن لیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ اس خطاب کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، کچھ محکمات اور کچھ متشابہات۔ یہ آیات علم سے متعلق آیات کی نشاندہی کرتی ہیں، جن میں سے کچھ تو ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں، مثلا سورہ الانبیاء کی آیات نمبر 30 یا پھر 33 وغیرہ، لیکن کئی آیات ابھی بھی تحقیق کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ لہٰذا آج کے خطاب میں بھی ہم کچھ ایسی آیات کا تذکرہ کریں گے جو ابھی متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن کی کئی آیات کا آغاز کچھ حروف سے ہو رہا ہے، مثلا الف لام میم یا پھر توئے سین میم وغیرہ، اور انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کے حوالے سے کئی اصحاب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا ہے۔ لہٰذا آج کے خطاب میں ہم جو بھی نتیجہ نکالیں گے تو وہ بھی ایک رائے ہی ہوگی۔ ہم جب بھی الجبرا یا پھر میتھمیٹکس وغیرہ کے کوئی فارمولے حل کرتے ہیں تو اس میں علامتی طور پر کچھ فگرز استعمال کرتے ہیں تاکہ مختصر ترین طریقے سے حل نکل آئے۔ مثال کے طور پر الجبرا میں ہم سب نے یہ فارمولہ ضرور پڑھا ہوگا جو ہم میں سے کئی اصحاب کو آج بھی یاد ہوگا، a + b ہول اسکوائر از اکول ٹو a اسکوائر پلس 2ab پلس b اسکوائر، اور یہ فارمولہ اصل میں کسی بھی ایریا کی پیمائش معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر فارمولے بھی ہیں۔ اگر ہم حروف مقطعات کا بغور مشاہدہ کریں تو یہ بھی ایک فارمولے کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کچھ کوڈز ہیں اور ان کو ملا کر کوئی فارمولہ تیار کیا جا سکتا ہے تو آخر میں کیا ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی حتمی رائے تو قائم نہیں کی جا سکتی، لیکن نزدیک ترین اندازے کے مطابق یہ کسی مشین کا فارمولہ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی مشین جو قدرت کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے کائنات کا سفر کر سکے، اور اس سفر کا آغاز مسجد الحرام سے ہوگا، یعنی امن کے مرکز سے اس کی ابتدا ہوگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اس طرح سے کیا۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ وہیں تشریف فرما سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچ گئے تھے، اور ہم چونکہ عام انسان ہیں اس لیے ہمیں کڑی مشقت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم اپنے نفس اور سادگی کی اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتے جس معیار تک مہر نبوت محمد رسول اللہ پہنچ گئے تھے۔ اس ضمن میں مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے پوری دنیا میں امن قائم ہو تاکہ مختلف سائنسدان مل کر مکمل ذہنی سکون کے ساتھ حروف مقطعات کو ڈی کوڈ کر سکیں اور یہ مشین تیار ہو۔ ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عالم بالا تک پہنچ کر سدرۃ المنتہا کے مقام تک بھی پہنچ سکیں گے، لیکن ان حروف مقطعات کو نازل کرنے کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آیت بے مقصد نازل نہیں فرمائی، اور ہر آیت کا تعلق انسان کی کڑی مشقت اور اس کے عمل سے جا کر جڑتا ہے، اس لیے یہ نزدیک ترین اندازہ لگایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس وقت سامنے آئے گی جب ان حروف پر سائنٹیفکلی کام شروع ہوگا۔ آج ہم اس کائنات کو کھوجتے ہوئے اپنی ہی جیسی زمین کو بھی تلاش کر رہے ہیں جہاں ہمارے جیسے لوگ بستے ہوں، اور قرآن میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اس طرح سے کیا۔ اسی طرح جیسے ہم انسان مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو مختلف پلینٹس میں رہنے والے لوگوں کے بنیادی جسمانی اجزاء کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 49 تا 51 میں اس طرح سے کیا۔ لہٰذا ان ثبوت و شواہد کے ملنے کے بعد ہمارے اندر یہ اشتیاق ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ بھلے سدرۃ المنتہا نہ صحیح، لیکن کم از کم ان پلینٹس پر جا کر ان لوگوں سے ملیں اور پھر اس پلینٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر مزید آگے کا سفر جاری رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں کام شروع کریں تو انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے اور یہ کام بہت بڑی نوعیت کا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہو؟ اور اس سوال کا جواب ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔